یسوع مسیح ناصری میں آپ کی سلامتی ہو۔ گڈ ایوننگ۔ یسوع شفا چینلز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بزرگان، میری کلیسیا، میری نیو جنریشنز، میں خداوند کا شکر کرتا ہوں گزرے کل کے لیے، گزری شام کے لیے اور گزری رات کے لیے، جیسا کہ میں آپ سب کو یسوع مسیح ناصری کے پاک عظیم سمردی لہو میں چھپایا، سرکسا کوچ کیا، صلیبی مون کیا، ایرن ڈوز کیا، اور ہم سب کو آسمانی باپ کے طاقتور زوراور ہاتھوں میں سونپا، اس عہد میں کہ کل ہم خداوند جب تیری حضوری میں شکر گزاری کے لیے، تیری پریزنس میں اٹینڈنس کے لیے پریزنس ہونے پائیں، تو خداوند ہم بڑی سلامتی اور بڑی حفاظت پائیں یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، آج خداوند کی حضوری میں آپ سب کو سیف اور محفوظ پایا، دل پیار اور محبت سے، دل راحتوں سے بھر گیا، دل کو بڑی تسکین ہوئی۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، ہم سب کا خالق اور مالک خلق خدا جو بڑا مہربان ہے، جو آسمان پر تخت نشین ہے، وہ ہم سب کی بڑی حفاظت کیا، اور ہم سب کو وہ ہر دکھ تکلیف سے، ہر طرح کی پریشانی سے ہمیں دوچار کیا، اور ہمیں ہر طرح سے اپنی مدد سے ہمیں بڑی مدد فراہم کرتا رہا یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، ہم خداوند کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے، کیونکہ ہمارا خداوند جو بڑا مہربان ہے، جو پیار اور محبت سے بھرا ہوا بزرگ خدا ہے، ہم اس بزرگ خدا کی شان اقدس میں اسی طرح اس کی بڑی حمد کرتے رہیں، اور اس کی تعریف کے لیے ہم اسی طرح پوری ایمانداری اور پوری سچائی اور پوری جان سے ہم خدا کی حضوری میں اس کی بڑی شکر گزاری کے لیے اسی طرح ہم اکٹھا ہوتے رہیں، اور اس کے بزرگ نام کو زیادہ سے زیادہ عزت و جلال دیتے رہیں یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند اسی طرح آپ سب کو اپنی حفاظت میں، حفظ و ایمان میں خداوند ہمیشہ رکھے، اور اسی طرح خداوند ہر طرح کی برکتوں سے آپ کو بلیس کرتا رہے، تاکہ آپ کی زندگیاں ہر طرح سے خداوند میں بلیس ہوتی رہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کے لیے اسی طرح اس کی بڑی شکر گزاری میں مسرور رہیں یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، آج وقت ہے ہم سب کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کا، آج وقت ہے ہم سب کو اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ لانے کا، آج وقت ہے ہم سب کو چھٹکارا پانے کا۔ میرے عزیزو، ہمارا خداوند جو بڑا مہربان ہے، جو زندہ خدا ہے، اور وہ سچ میں زندگیاں بدلتا ہے، جو اس کی حضوری میں
جو اس کی مموری میں ہوتے ہیں، خداوند ان کو کبھی بھی لاوارث بے سہارا یتیم نہیں چھوڑتا، بلکہ خداوند ان کو ہمیشہ اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں رکھتا، اور خداوند ہر طرح سے ہمیں سپورٹ اور فیور کرتا۔ آج وقت ہے ہم سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں زیادہ وقت ٹھہر نہیں سکتا، زیادہ وقت اس دنیا میں جی نہیں سکتا، کیونکہ انسان مٹی سے بنا اور وہ ایک دن مٹی میں لوٹے گا۔ آج ہم سب کو اپنی زندگیوں کو عمل کے مطابق ہماری زندگیاں عمل کرنے پائیں، اور خدا کے تمام حکمات کے مطابق ہماری زندگیاں عمل میں آنے پائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے سلام۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند رب العزت اسی طرح ہماری بڑی حفاظت کرتا رہے، اور اسی طرح ہمیں شیطان کی سازش سے، اس کی چلاکیوں سے، اس کی بدکاریوں سے، اس کی گناہوں سے خداوند ہمیں بچائے رکھے۔ انسان اگر چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ خدا نے انسان کو اپنی مانند بنایا، اور خداوند نے اچھے برے کا جاننے والا، سمجھنے والا، پرکھنے والا، اور اپنے اوپر نہیں بلکہ پوری چیز، ہر چیز کے اوپر خدا نے انسان کو قادر، اور خدا نے اس کو فتح بخشی۔ انسان اگر دوسری چیزوں پہ قابو پا سکتا ہے تو خود پہ قابو کیوں نہیں پا سکتا؟ میرے عزیزو، یہی بات ہے کہ جو خدا میں مضبوط نہیں ہوتے، جو خدا سے دور ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں ایسے ان کے ارادے پختہ اور مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک منٹ میں وہ اپنے ٹریک سے اتر جاتے ہیں، اور وہ زندگی کی راہ کو چھوڑ کر وہ ہلاکت کی راہ پہ وہ غافل اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی راہوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیدھی راہ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارا خداوند کا زندہ پاک کلام ہمیں لیڈ کرتا۔ اس زندہ پاک کلام کے مطابق ہمیں سیدھا چلنے کی ضرورت ہے، اور نہ کہ ہم نے ایک دوسرے کی مرضی کو جاننا ہے، ہمیں سب کو اس بنانے والے خالق اور مالک کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے اس جہاں میں بھی ہماری حفاظت کی، اور آگے بھی وہ اس جہاں سے، جو آگے کا جہان ہے، اس جہان میں بھی وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے تو تبھی یہ سب کچھ پوسیبل ہو سکتا ہے، تبھی ہم سب کو ابدی نجات حاصل ہو سکتی ہے، ہم سب کو ابدی زندگی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ خداوند ہم سب کی بھلائی چاہتا ہے، خداوند ہم سب کو خداوند بچانا چاہتا ہے، ہم سب کو برے کرموں سے، برے فعلوں سے، ہمیں ہر طرح کی شیطان کی سازش سے، شیطان کے جال سے، شیطان کے پھندے سے، ہمیں ہر طرح کے پاپ سے، ہمیں ہر طرح کی آکڑ سے، گھمنڈ سے، ہر طرح کی بیماری سے خداوند ہمیں چھڑانا چاہتا ہے، بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بنایا، وہ ہمارے دل گردوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے اندر کی سوچ سمجھ کو بھی جانتا ہے، ہمارے اندر کی فیلنگ کو بھی جانتا ہے، نہ کہ ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا کہ ہمارا بنانے والا خالق اور مالک ہمیں جانتا ہے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے زندہ پاک کلام کو سمجھنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی تعلیم کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کی تعلیم کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں پرکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب کو ہم موڑ پہ، جس ٹریک پہ ہم کھڑے ہیں، اس ٹریک سے ہمیں اس ٹریک سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، اس موڑ سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس یو ٹرن سے ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمیں ہلاکت کی راہ پہ تیزی سے ہمیں گمراہی کی طرف طریقی میں لے کے چلے جا رہا ہے۔ آج ہمیں یو ٹرن لے کے واپس خدا کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور حق اور سچ اور زندگی کی راہ پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، تاکہ ہم خدا کے کاموں کو،
خدا کے ارادوں کو، خدا کے تعلیم کو، خدا کے ٹریک کو، اور اس بھائی چارے کو، اس پیار اور محبت کو ہم جاننے پائیں، سمجھنے پائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح خدا کے کلام کو شیئر کرنے پائیں، تاکہ لوگوں کی زندگیاں بڑی برکت پانے پائیں، بڑی نجات پانے پائیں، بڑی چھٹکارے پانے پائیں، لوگوں کی زندگیاں نہ کہ اندھیرے میں، نہ کہ ہلاکت میں، نہ کہ نشے میں، نہ کہ برائی میں، نہ کہ گناہ میں، نہ کہ زنا میں، بلکہ لوگوں کی زندگیاں پاکیزگی میں، لوگوں کی زندگیاں پاک روح کی رہنمائی میں چلنے پائے، اور خدا کا پاک روح ہماری زندگیوں میں بڑی کثرت سے کام کرنے پائے، یسوع مسیح ناصری کے نام کے ذریعے میں، اور ہم خدا کے زندہ پاک کلام کی خوش رنجری کی بنیادی کو ہم نہ کہ اس ملک میں، بلکہ ہم زمین کی ابتدا سے زمین کی انتہا تک خداوند کے زندہ پاک کلام کو پھیلانے میں ہم بڑی کثرت سے استعمال ہونے پائے، اور خداوند بزرگ خدا ہمیں اپنی بزرگی سے بزرگی، اور ہمیں اپنے زور سے زور، اپنی پاور سے پاور، اپنے اختیار سے اختیار، اور اپنے کلام سے کلام دے، تاکہ ہم اس کے کلام سے لوگوں کی زندگیوں کو بچانے پائیں، لوگوں کی زندگیوں کو چھٹکارے کرنے پائیں، لوگوں کی زندگیوں کو رہا کرنے پائیں، اور لوگوں کو خداوند کے پاک کلام کی نور کی روشنائی سے بلیس کرنے پائیں، تاکہ لوگوں کی زندگیوں میں ہر طرح کا اندھیرا جو ہے ان کی زندگیوں سے ترک ہونے پائے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں، اور لوگ خداوند کے حضور میں لیٹ ڈاؤن ہونے پائے، اس کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کرنے پائے، توبہ کرنے پائے، اور اس سے معافی حاصل کرنے پائے، اور اس کی شکر گزاری کے لیے اس میں مضبوط ہونے پائے، اور اس سے ابدی نجات پا کے ہمیشہ کی ابدی زندگی میں داخل ہونے پائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے میں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 64 باب، اس کی پہلی آیت سے یہ حوالہ جات پڑھیں گے، اور دیکھتے ہیں خداوند ہمیں آج اس زندہ پاک کلام میں کیا سیکھ دیتا اور کہاں تک لے کے چلتا۔ آئے خداوند کے زندہ پاک کلام کی جانب اپنی توجہ کو متوجہ کریں، تاکہ خداوند کے زندہ پاک کلام سے بڑی برکت پائے، اور خداوند کی بڑی شکر گزاری کرنے میں خداوند کے قدوس بزرگ نام کو زیادہ سے زیادہ عزت و جلال دینے پائے، اور اس کے جلال کے لیے بڑی کثرت سے استعمال ہونے پائے، اور اس کے جلال کو زمین کی ابتدا سے زمین کی انتہا تک ظاہر کرنے پائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ کاش کا تو آسمان کو پھاڑے اور اتر آئے، کہ تیرے حضور میں پہاڑ لرزش کھائیں، جس طرح آگ سوکھی ڈالیوں کو جلاتی ہے اور پانی آگ سے جوش مارتا ہے، تاکہ تیرا نام تیرے مخالفوں میں مشہور ہو اور قومیں تیرے حضور میں لرزان ہوں۔ جس وقت تو نے محب کام کیے جن کے ہم منتظر نہ تھے، تو اتر آیا اور پہاڑ تیرے حضور کانپ گئے، کیونکہ ابتدا ہی سے نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے کان تک پہنچا، اور نہ آنکھوں نے تیرے سوا ایسے خدا کو دیکھا جو اپنے انتظار کرنے والوں کے لیے کچھ کر دکھائے۔ تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں۔ دیکھ تو غضبناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے۔ کیا ہم نجات پائیں گے؟ اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانت ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، اور ہماری بدکرداری آندھی کی مانت ہم کو اڑا جاتی ہے، اور کوئی نہیں جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ تو بھی اے خداوند تو
ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ اے خداوند غضبناک نہ ہو اور بدکرداری کو ہمیشہ تک یاد نہ رکھ۔ دیکھ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سب تیرے لوگ ہیں، تیرے پاک شہر بیابان بن گئے، سیون سنسان اور یروشلم ویران ہے۔ ہمارا خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے، آگ سے جلایا گیا اور ہماری نفیس چیزیں برباد ہو گئی۔ اے خداوند، کیا تو اس پر بھی اپنے آپ کو روکے گا؟ کیا تو خاموش رہے گا اور ہم کو یوں ہی بدحال کرے گا؟ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے جانے پر، سنے جانے پر باعث برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کی رفاقت اور شراکت آپ سے لے کے ابد تک آپ سب کے ساتھ ہو۔ تمام خادمین، تمام راست بازوں، نیک روحوں اور کل مقدسین کے ساتھ ہو، آپ سے لے کے ابد تک، یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ خدا باپ کی محبت، پاک روحوں کی شراکت، خدا باپ کا فضل آپ سے لے کے ابد تک آپ سب کے ساتھ ہو۔ تمام خادمین، تمام راست باز، نیک روحوں اور کل مقدسین کے ساتھ ہو، آپ سے لے کے ابد تک، یسوع مسیح ناصری کے نام کے ضلع میں۔ ہالولیہ، پریز دی لارڈ۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔